عمار بن یاسر، حضرت سمیہ رضی تعالیٰ عنہ، اور حضرت یاسر رضی تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے پہلے شہید۔ سوچئے، ایک ایسے شخص کا تصور کیجئے جس کا جسم آگ میں جلایا جائے، جس کے ماں باپ کو اس کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا جائے۔ نشطت وتطيبت وتزينت لزوجها. كيف ترى إلى زوجك اليوم يا ياسر؟ تسر ناظرها؟ ها؟ أما أنا جسے کفری الفاظ بولنے پر مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل کبھی بھی دین سے نہ ہٹے۔ یہ کوئی عام شخص نہیں تھے، یہ تھے حضرت عمار بن یاسر رضی تعالیٰ عنہ، جنہیں جنت کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دے دی تھی۔ عمار بن یاسر رضی تعالیٰ عنہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا 1400 years before۔ تو لیٹس موو۔ مکہ کے جلتے ہوئے ریگستان میں جہاں اسلام کے سب سے عظیم امتحان دیا جا رہا تھا، حضرت عمار بن یاسر رضی تعالیٰ عنہ کا تعلق یمن سے تھا۔ آپ کے والد کا نام یاسر تھا، جو اپنے بھائی کی تلاش میں مکہ آئے اور پھر وہیں بس گئے۔ وہاں ان کی شادی ایک حبشی عورت سمیہ بن خیاط رضی تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو قریش کی ایک شخص کی غلام تھی۔ یہ دونوں بہت غریب تھے لیکن ان کا دل بہت بڑا تھا۔ ان کی اولاد میں صرف ایک ہی تھے جن کا نام تھا عمار رضی تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک ایسا خاندان تھا جس نے اسلام کے لیے قربانیوں کی مثال قائم کی۔ عرب میں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو سب سے پہلے جو لوگ اس پیغام پر ایمان لائے ان میں عمار رضی تعالیٰ عنہ، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ رضی تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ حضرت عمار رضی تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر دعوت کے بارے میں پوچھا، سوال کیے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حق کا پیغام دیا اور جسے عمار رضی تعالیٰ عنہ نے فوراً قبول کر کے کلمہ حق پڑھ لیا۔ انہوں نے صرف اپنا ایمان قبول نہیں کیا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دی اور پورا خاندان اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ یاسر رضی تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان اسلام لا چکا ہے تو ان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ قریش نے سب سے پہلے کمزور لوگوں کو نشانہ بنایا، غلاموں کو، غریبوں کو اور بے سہارا لوگوں کو۔ ان پر ظلم کی انتہا کر دی اور ان کو اس طریقے کا ظلم دیا جو آج تک پہلے عرب میں کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ دعها واقتلني إن شئت. ذلك أهون عليك، ولكن لا تهلك حتى ترى ما أصنع بها، أو ترجع جميعا وتسب محمدا. ألا لعنة الله عليك يا عدو الله، سفاهة وفحشا۔ کبھی انہیں گرم ریگستان میں رسی سے باندھ کر پتھروں پر لٹا دیا جاتا تو کبھی ان کے جسم پر جلتا ہوا لوہا رکھا جاتا تو کبھی انہیں بھوک اور پیاس سے تڑپایا جاتا۔ سب سے بڑا امتحان وہ تھا جب ابو جہل نے عمار رضی تعالیٰ عنہ کی ماں سمیہ رضی تعالیٰ عنہ کو بھالے سے شہید کر دیا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرا رب صرف اللہ ہے۔ Who is your God? Answer me. Say it. Say Hubal is your God. Say it. There is only one God. Muhammad is the messenger of God. ان کے والد رضی تعالیٰ عنہ بھی ظلم سے شہید ہو گئے۔ حضرت عمار رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے ماں باپ کی لاشوں کو دیکھا لیکن ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا اور دین پر قائم رہے اور صبر کیا۔ اس سارے انسیڈنٹ کے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو آل یاسین، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ ایک مرتبہ قریش نے عمار رضی تعالیٰ عنہ پر اتنا ظلم کیا کہ ان سے زبردستی کفریہ الفاظ بلوائے۔
جب وہ روتے ہوئے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تمہارا دل کیسا تھا اس وقت عمار؟ جس پر عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا دل ایمان پر تھا اور ایمان سے بھرا ہوا تھا یا رسول اللہ. جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی. اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے کہ جو شخص مجبوری میں کفر کا اظہار کر دے مگر اس کا دل ایمان پر رہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ آیات عمار رضی اللہ عنہ کے لیے تھی. یہ ان کے مقام کی دلیل تھی. مکہ میں جب ظلم کا سلسلہ بڑھتا گیا اور برداشت سے باہر ہو گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کر دی. حبشہ کا بادشاہ نہایت ہی رحم دل ہے. حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے بھی پہلے حبشہ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد مدینہ ہجرت کی. مدینہ میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھیوں میں سے تھے. آپ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں بھی حصہ لیا. جب لوگ تھک جاتے تو عمار رضی اللہ عنہ دو پتھر اٹھاتے اور کام کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو دیکھ کر فرمایا عمار جنت کا طالب ہے اور جنت عمار کی طالب ہے. عمار رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لگ بھگ ہر اہم جنگ میں حصہ لیا اور بہادری کے ساتھ لڑے. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، سب میں عمار رضی اللہ عنہ نے بہادری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ. لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جس کا کسی کو وہم و گمان میں بھی خیال نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد دنیا بدل گئی. اب اسلام صرف ایک عبادت نہیں فتنوں سے بھر چکا تھا. عمار رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی. لیکن ان کے خلافت سنبھالتے ہی اسلام فتنوں سے بھر گیا. پورے عرب میں فتنے امڑ آئے. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو کچھ نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. لیکن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا کیونکہ یہ گلوبل ریلیجن بننے جا رہا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر ان تمام فتنوں کا خاتمہ کر دیا. جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا جس میں انہیں آپ نے گورننس میں مدد دی. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں نصیحت کرتے رہے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فتنے اور بھی زیادہ بڑھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا جو جنگ صفین میں بدل گیا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے حق سمجھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا. انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یہ وہ حدیث تھی جو اس جنگ میں سچ ثابت ہوئی. عمار نے تلوار اٹھائی، حق کے لیے لڑے اور پھر شہید ہو گئے. حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت نے ساری فوج کو ہلا کر رکھ دیا. جب لوگوں نے پوچھا کیا ہم باغی ہیں تو انہیں جواب ملا کہ عمار کو کس نے قتل کیا، حق کس کے ساتھ تھا. جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں تھے آج میرے ساتھ بھی اسی حق کے لیے لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. عمار رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے مسلمانوں میں سے تھے. ان کا گھرانہ اسلام کے پہلے شہیدوں میں سے تھا. انہوں نے ہر جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہمیشہ ایک دیوار کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب دنیا فتنوں سے بھر جائے تو عمار جیسا صبر اور ایمان کرنا. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک مثال تھے.
ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب دنیا ظلم سے بھر جائے تو صرف ایک چیز ہمیں بچا سکتی ہے، اور وہ ہے صبر اور ایمان۔ آج جب ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں، مشکلات میں ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو سوچے عمار رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے اپنے ماں باپ کو شہید ہوتے دیکھا، ظلم سہا، تو ان کا صبر کس لیول کا ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ صبر اور ایمان زندہ رہتا ہے۔ عمار رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔